السلام علیکم ڈرامہ سیریل عیش کے جنون جس میں ایمن کے گھر والوں نے علی نواز کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تو پولیس بھی ان کے گھر چلی گئی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے۔ جب سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیا تو وہاں سے فوٹیج غائب تھی۔ پولیس کو شک ہوا لیکن پولیس والے تو اس ٹائم وہاں سے چلے گئے۔ علی نواز نے جب پوچھا تو اس کے آدمی نے بتا دیا کہ مجھے رحیم سر نے کیمرہ بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایمن کو ہوش بھی آ گیا تو پولیس بھی وہاں آ گئی ایمن کا بیان لینے، لیکن ایمن کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے سر میں آئی ہوئی چوٹ کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے اور صحیح سے سوچ نہیں پاتی۔ تو ایمن نے بھی یاد کیا تو اسے صرف اتنی بات یاد آئی جب رحیم کہہ رہا تھا کہ تم علی نواز کے بیٹے ہو، تو ایمن نے سب بتا دیا کہ علی نواز کا بیٹا تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ عافیہ بیگم کو جب سے پتہ چلا ہے کہ ایمن کے گھر والوں نے ان کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے تو وہ بہت ٹینشن میں ہے، اس لیے اپنے بھائی سے ملنے گئی تو ان کے بھائی نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں بھی رحیم کی طرح یہی چاہتا ہوں کہ شیروز کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ تو عافیہ بیگم اپنے بھائی سے یہی کہتی ہیں کہ اب رحیم نے میرے بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ انہوں نے تو اپنی بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ رحیم تم لوگوں کا دشمن نہیں ہے، لیکن ان کو تو صرف اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر ہے۔ عافیہ بیگم کے بھائی نے بھی اب شہروز کی اس طرح کی حرکتوں اور رویے کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ علی نواز تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ایمن نے ان کے بیٹے کا نام لیا ہے تو ان کا شک سیدھا شہروز پر گیا، تو اس پر آتے ہی غصہ کیا کہ لڑکی نے تمہارا نام لیا ہے، اگر پولیس تمہیں پھانسی دینا چاہے گی تو میں نہیں روکوں گا۔ لیکن عافیہ بیگم اور شہروز نے تو علی نواز کا شک رحیم کی طرف ڈال دیا کہ آپ کا ایک بیٹا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے رحیم پر الزام لگایا ہو۔ رحیم جو ایمن کا سن کر گیا تھا کہ اسے ہوش آ گیا، وہ اسپتال اس سے ملنے گیا تو جمال نے رحیم کو ملنے ہی نہیں دیا اور اسے ذلیل کیا۔ وہاں پر میڈیا والوں نے ویڈیو بنا لی لیکن پولیس نے جمال کو اس طرح کے ہنگامے سے روکا اور رحیم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پولیس رحیم سے بھی سوالات کرتی ہے لیکن رحیم نے تو ایمن کے حق میں گواہی دی اور اس کو باکردار کہا۔ جب رحیم گھر آیا تو علی نواز اپنے بیٹے رحیم پر ہی غصہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے خلاف بیان دے رہی ہے اور تم اس کی تیمارداری کے لیے ہسپتال چلے گئے۔ تو آج رحیم بھی بول ہی پڑے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں، اصل مجرم کوئی اور ہے۔ شہروز اور اس کی والدہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے، تو شہروز یہی کہتا ہے کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن رحیم اس دفعہ شہروز کی چلنے نہیں دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ جائے اور شہروز خود بتائے۔ لیکن عافیہ بیگم تو سب رحیم پر ہی ڈال دیتی ہیں، اس سے یہی کہتی ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو میں سارا بلیم خود پر لے لوں گی۔ ان کی ایسی باتوں سے تو رحیم بھی حیران ہو گیا۔ اب شہروز اور اس کی والدہ مل کر رحیم پر سب ڈال دیں گے، ہر کوئی رحیم کو ہی غلط سمجھے گا۔ ایمن کو تو کچھ یاد نہیں ہے، اس لیے اسے بھی لگے گا کہ علی نواز کا ایک ہی بیٹا ہے رحیم علی نواز، وہ بھی اس کو ہی اپنا مجرم کہیں گے۔ اب رحیم کی سچائی پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور پھر پولیس بھی رحیم کو ہی گرفتار کر کے لے جائے گی۔ ادھر ماہین جو نیوز میں سب دیکھ لے گی جب رحیم اور جمال کا اسپتال میں جھگڑا ہوا تھا، اس کا شک بھی رحیم پر ہی جائے گا کیونکہ اس نے منگنی پر رحیم کو ایمن کے ساتھ فری ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ماہین ہی ہو جو اب بھی رحیم کے حق میں گواہی دے۔ تو ویورز، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ رحیم پر الزامات لگنے کے بعد کون ہوگا جو رحیم کے حق میں گواہی دے گا، شہروز کے ماموں یا پھر شہروز کے دوست جو اس چیز کے گواہ ہیں کہ غلطی شہروز کی ہے، رحیم بے گناہ ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔